السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں اور چند ہی دن بعد رحمتوں بھرا مہینہ یعنی رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ عظیم کی قدر اور اس میں بالاہتمام اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کر اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا، ہماری ہدایت اور فلاح درین کے لیے اپنے کلام پاک قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ رمضان اور قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کفر و اسلام کے مابین تاریخ ساز معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکتوں والا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے لفانی کلام قرآن مجید کو نازل کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر جمع فرما کر اپنے خطاب خاص میں رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ رمضان المبارک میں رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس ماہ میں نوافل کا ثواب غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، جبکہ اس میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان سے 70 فرض ادا کرنے کے مساوی ہے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے رہائی کا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ چنانچہ رحمت عالم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت بلا اور متعدد دوسری روایات میں منقول اسوہ حسنہ کی اتباع میں ہم سب کو اس عظیم بابرکت مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتوں سے مستفید ہونے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے روزانہ کے معمولات میں کچھ تاخیر کر کے درس بلا اذکار کو شامل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا چاند نکلنے پر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اس کے کرم اور رحم کی دعا کیجیے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیجیے۔ کثرت سے استغفار پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رحمتوں بھرے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کیجیے۔ اللہ کریم حضور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیے۔ درس بلا چاروں اذکار اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں۔ رمضان مبارک میں فرض روزے، پنجگانہ نمازیں اور مسنون تراویح بغیر عذر شرعی ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے وافر حصہ حاصل کرنے کے لیے نماز عشاء تراویح کے بعد انتہائی سحر سے پہلے مسنون نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ مسنون نوافل اشراق، چاشت اور اوابین بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے مسنون اذکار بھی کیجیے۔ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم اور رحم کی التجا کے بغیر نہ گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک اپنے اور اپنے حبیب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور رضا کے مطابق گزارنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔
اسی سب کے ساتھ اپنی میزبان لائبہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کرنا ہرگز مت بھولیں. چینل پہ نئے لازمی سبسکرائب کیجیے. تو جی اللہ حافظ.